کرتے تو سامنے والے دیکھتے پیچھے والے نہ دیکھ سکتے. میرے آقا نے فرمایا منبر بناؤ. مرضی ہے آپ کی, منبر سجاؤ. آقا کہاں سے؟ کہا اپنی سواری کے اوپر جو لکڑی کے پلان بنے وہ اتارو. صحابہ نے اتارنے شروع کر دیے, سیڑھیاں بن گئی, ایک کے اوپر ایک نصب ہوتا گیا, منبر بن گیا. میرے آقا نے علی کو ساتھ لیا, منبر پہ کھڑا کیا, علی کا ہاتھ اٹھایا. اب جو علی کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے, ایک ہاتھ حضور کی نسبت سے اور دوسرا علی کی نسبت سے نیچے نہ رکھے, ہاتھ اٹھایا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو, من کنت مولا ہوں فآل علی مولا, جس کا میں مولا اس کا. یہ میرا بھائی ایسے آتا ہے جیسے موٹر وے پہ پولیس والے چلان کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ 3-4 دفعہ ایسے ہی آیا اور مجھے بڑی مشکل سے گاڑی روک کے بریک لگا کے پوچھنا پڑتا ہے بات کیا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں پانی پیو گے. تو گرامی قدر جو انہوں نے کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, مگر انہیں نہیں پتا ہم کس منزل پہ کتنی جلدی اور کتنی مشکل سے اپنی گاڑی کو بھگا کے سفینے کو نجف کی طرف کر کے مدینے لے کے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اٹھا کے ہاتھ سارے بولیں گے حضور کا فرمان جس کا میں مولا اس کا. مولا کے 500 معنی میں ادھر کھڑے ہو کے بتا سکتا ہوں. گرامی قدر میرے آقا نے, کیونکہ حضور کا فرمان یا اللہ کا قرآن, یہ ایسے 2 فرمان ہیں جن کے تھوڑے لفظ لمبی باتیں ہوتی ہیں, مختصر بات اور جامع تشریح ہوتی ہے. یا قرآن میں ہے یا حضور کے فرمان میں ہے. میرے آقا نے ایک ہی جملے میں پوری امت کو بتا دیا جس کا میں مولا اس کا, نہیں اس کا. سینے میں میرے جتنا زور ہے تمام بولتا تھا جس کا میں مولا اس کا. مولا کہتے مددگار کو, مولا کہتے مربی کو, مولا کہتے سجادہ نشین کو, مولا کہتے تخت نشین کو, مولا کہتے سردار کو, مولا کہتے کشرا کو, ارے مولا کہتے مدد کرنے والے کو, مولا کہتے حاجتیں پوری کرنے والے کو, مولا کہتے مشکل کشا کو, مولا کہتے حاجت روا کو, مولا کہتے سرپرست کو, مولا کہتے حبیب کو. میرے حضور یہی کو فرما رہے تھے جس کا میں مولا اس کا. سب سے پہلے منبر پر جو ہستی آ کر علی کو سینے سے لگا کے مبارکباد دے رہی ہے, اب میں اس کا نام لوں تو تو نے چپ نہیں رہنا. سب سے پہلے منبر پہ چڑھا ہے وہ مرد مجاہد جس کی آواز سے شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. جس کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا, سارے مسلمان ہوتے. چڑھ کے منبر پہ علی کو سینے سے لگا کے عمر فاروق بولے علی تجھے مبارک ہو, تو میرا بھی مولا ہے اور انسان کا بھی مولا. منظر سجائے دہر میں کیا کہنا, پیر نصیر الدین نصیر ملت سید آدھا بولو گے سبحان اللہ. میں نے جگایا ہے آپ کو, جا کے تھکتے ہو تھک جاؤ, علی کے نام پہ کل ہاتھ اٹھاؤ. بزرگ نہیں, سید نہیں, بیمار نہیں, باقی دونوں ہاتھ خیبر اور غدیر کے مجمع کی سنت ادا کرتے ہو. پیر نصیر الدین شاہ صاحب اسی پہ بولے منظر سجائے دہر میں نظارہ علی کا ہے, جس شخص دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر سجائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس شخص دیکھ
حافظوں کے لیے مجھے تھوڑے سے خطرناک اور سخت جملے بولنا پڑتے ہیں تاکہ میں ان کی توجہ لے لوں. ہو گئی غلطی میں نے کر دی اور یہ بول پڑی میری طرف توجہ کر لی. سخی دینے والے کو نہیں کہتے یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. دینے والے کو سخی کہتے تو حاتم کا بہت بڑا سخی ہوتا. اس کے دربار میں لوگ جاتے گھر جاتے 40 دروازے زیادہ لکھے کیا ہوا 10 24 40 مانگتا جاتا خیرات مانگتا ملتی کہتا تھوڑی دوسرے کے ساتھ پھر کہتا ملتی اس سے مان نہیں تھا 40 بار جاتا صبح شام جاتا اسے ملتی مگر سخی نہیں تھا. سخی گھر ہے علی کا کیونکہ جو میں جملہ بول رہا ہے اس کی تشریح کروں تو پھر میں ادھر سے آزاد ہوتا مشکل ہے میرے لیے. گرامی اکرام سخی دینے والے کو نہیں کہتے دینے والے کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھائی سخی ہوتا. اب سخی کسے کہتے ہیں آپ نے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیے تو مجھے یقین ہو جائے گا وہ سمجھ آ گئی ہے. سخی کہتے ہیں جو مانگنے والے کو دینے والے کو نہیں جو مانگنے والے کو دینے والا بنا دے اسے سخی کہتے ہیں. جیب نہیں بھرتی تھی وہ دے گا آگے کہتے علی کا ڈر ہے. مانگتا روٹی لینے آیا کمبر بیٹھا ہے کہا میں بھوکا ہوں روٹی چاہیے. کہا مولا سے پوچھ لیا کہا مولا روٹی مانگنے مانگتا کہا دے دو. کہا وہ تجاوے میں کہا تجاوا دے دو. کہا وہ اونٹ پہ ہے کہا وہ اونٹ دے دو. کہا وہ 70 اونٹوں کی قطاروں میں ہے اب تیری مرضی ہے. سخی سمجھ گئے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور کیا حضور وہ قطاروں میں ہے. کیا چل پھر مانگتے دو اونٹوں کی قطار ہی آتا. یہ سخی آتا ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے. مسند پہ ہے حسن امام حسن کا بھی تو ذکر کرو حسین سے بڑا ہے. 2 دن بعد آپ کا عرس ہے حسن کے نام پر سبحان اللہ. یہ 2 نام اللہ کی طرف سے آئے اور یہ 2 نام ایسے ہیں کہ حسن کو حسن بھی پڑھا جاتا ہے اور حسین کو حسین بھی پڑھا جاتا ہے. حسن کو حسن بھی حسین کو حسین بھی تو ہے یہ حسن سے ہی مثال. حسن بیٹھے مسند آخری بات سید علی کے بارے کیونکہ میں نے شعر پڑھا تھا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عجب جیسا پھر ویسا جزو. حضرت امیر معاویہ بیٹھے کھجور کے نیچے مسند بچھے امام حسن بیٹھے. حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے بھی اپنے والد کی وہ صفت ہے جو سوال کرتے تھے فوراً جواب دیتے اور یہ صرف علی کو اجازت حاصل ہے. سلونی منبر پہ تھا جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو میں بتاتا ہوں. پھر علی نے بتایا کہ نہیں بتایا. بڑے بڑے بندے آ گئے 80,000 مخلوق رہتی ہے شروع زمین پہ 1 2 4 10 نہیں کتنی 80,000. پوچھنے والے نے کہا مولا علی سے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں کون سے جو انڈے دیتے ہیں. اب تیرے اور میرے علی نے یہ نہیں کروایا یہ وقت لگتا. ان کا خیال تھا نماز اثر چلی جائے گی اب کیسے بلائیں گے سورج کو. اور تیرے علی نے جاتے ہوئے کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. لوگ ساتھی اور تھے جیسے رام خان کے ساتھ 2 ذکر والے ہوتے ہیں ایسے ہی. اس نے کہا میں بھی پوچھ رہا ہوں پوچھو. کہا میرا بھی سوال یہی مگر جواب بدل کے. آپ نے مسکرا کے کہا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے اور جو دانا چنتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تیسرے بندے نے کہا باتوں کا تو بھی پوچھو. کہا میرا بھی سوال ہے جواب بدل کے چاہیے. آپ نے کہا جو خوراک چبا کے کھاتے وہ بچے دیتے ہیں اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور قیامت تک مجھ سے یہی سوال پوچھتے رہتے ہیں میں جواب بدل بدل کے دیتا رہتا. تمہارے سوال ختم ہو جاتے علی کے جواب
واپس کہ آپ کے والد میں بھی وہ خوبی ہے، وہ آپ میں وہ خوبی ہے جو آپ کے والد میں تھی؟ آپ نے کہا جی ہاں ہے، پوچھیے۔ کہا جس کھجور کے نیچے ہم بیٹھے ہیں کھجوریں کتنی؟ امام حسن نے کہا 24,424۔ میں ادھر سے بندہ کھڑا کروں مجمع گنو، کوئی نہیں گن سکے گا۔ کہے گا پہلے لائن لگاؤ، پھر ذرا سامنے بٹھاؤ، پھر جا کے گنوں گا۔ نہیں، یہ ہماری بات ہے۔ علی کا بیٹا ہے حسن، کھجور درخت پہ ہے ابھی، 24,000، 2400، 424۔ کہا اتارو، اتاری گئی۔ غلاموں کو کہا گنو، گنتی شروع کر دی۔ اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ کتنا تو نے ذوق لیا اس بات کا۔ ارے جب پہنچے گنتی تک تو نہ ایک کم تھی اور نہ ایک زیادہ تھی۔ ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا۔ ارے مسند پہ ہے حسن، نظارہ علی۔ مکے سے قبل آخری شیخ مرد دو نون ہے، دو نون کہتے ہیں دو حصوں، اور علی کا وار جب بھی ہوتا دو حصوں میں ہوتا۔ علی کے وار کی خصوصیت 3 دن کا جب علی تھا سانپ آیا، ایسے منہ میں ہاتھ ڈالے، ایسے چیز کے رکھتے۔ مرحب کا بھائی آیا خیبر میں، مار کیا، 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ مرحبا آیا، ایسے چیرا، 2 حصوں میں کر دیا۔ یہ علی کا مار تھا، 2 حصوں میں کر دیا۔ جب بھی کرتے تھے کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں۔ آپ اس کے آگے کون سا سوال کو سنو، دونوں کا وزن تولا جاتا، جتنا پہلے کا ہوتا اتنا دوسرے کا۔ یہ ہے مولا علی کا مار، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ مرحب 2 نون ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا شاباش، یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا 40 دن 39 دن جنگ ہوتی ہے، خیبر 8 دروازے 2 فتح ہوتا، پھر 40 دن پہنچے مولا علی۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کے ہوتے ہوئے یہ سارا سلسلہ سنو، قرآن کی نص سے مسئلہ ثابت کر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، تخت لا سکتے تھے کہ نہیں؟ تخت لا سکتے، تو پھر ولی کو کیوں کہا؟ اصل میں نبی نے اپنے ولی کی شان دکھا دی تھی، ایسے ہی ہمارے کریم آقا نے علی کی شان دکھا دی۔ آؤ گیا آخری شیر، تو کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کر پسیر یہ سارا علی کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، علی کے بیٹے میں وہ علم والی روحانی طور پر تو طاقت ہے، کیونکہ نسل در نسل چلتی آ رہی۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے خطیب، بہت بڑے نکتہ دان اور مؤلف مصنف، جنہوں نے بہت کچھ تحریر کیا، اور پھر فرزند تو پھر بے شک آپ یورپ میں پڑھ کے آئے، اس کے باوجود بھی جو خون ہے اس میں وہ آج بھی طاقت اور حلاوت میں برسٹر کی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے یورپ میں، انگلستان اور ایک مایا ناز وکیل کی حیثیت سے عظیم علمی نکتہ دان مقالہ میں آپ کا نام ہے۔ گرام پر اب جو والد دور میں لوریاں دیتا ہے، جو انگلی پکڑ کے محافظ میں ساتھ سید لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ تو فیضان نظر آئے گا۔ تو میں اللہ حضرت کی سید وسیم الحسن شاہ صاحب نتوی آپ سے ملتمس ہوں، شاہ جی آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے حضور آپ دل کے خوش آمدید، آپ اپنے کتاب سے ہمارے رجحان کو مدد کریں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ جاتے ہیں، نہیں تو بڑے ڈگمگائے ہوئے تھے، دو ادھر جا رہے تھے، دو ادھر جا رہے تھے، اور بڑے حالانکہ بڑے کام مسئلے آپ کے حل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی منظر 11 بجے آپ کو فل کروا کے بٹھایا گیا،
اور وہ لنگر کا بھی اثر ہے کہ آپ کو نیند جو ہے نا وہ تھوڑی سی آ رہی تھی، کھانے میں جائے شفا ہے، زیادہ کھا لیا ہوگا تو انشاءاللہ آخر میں لنگر ملے گا عمرے کی ٹکٹ کا ہوگا 3 عمرے کی ٹکٹ۔ تو ایک سال آپ رکھیے کہ شاید مائک لگ گیا اسٹینڈ آ گیا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن بالحسین۔ سب پڑھے بابا سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب واجب الوجود اور موصوف الذات کے لیے بے حد اور بے حساب حمد و ثنا وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد سلام۔ عالی مرتبہ قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمان گرامی، تمام برادران اسلام، میزبانی محفل، رقیب محفل، مہمانان محفل، بالخصوص صاحب صدر، پیر طریقت، راہبر شریعت، مخدوم المشائخ، نہایت بلکہ برادر محترم اور میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے والد عظیم کا جو رشتہ تھا اور ان کے ساتھ جو محبتیں تھیں اور ان کی جو محبتیں تھیں، میں اس محبت کی وجہ سے آج ان کے پاس حاضر بھی ہوں۔ یہ میرے محترم بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، میرے لیے انتہائی احترام کے قابل بھی ہیں۔ اور اس احترام کا آپ عملی ثبوت یہ دیکھیں کہ 3 بجے تک صرف ان کے احترام میں بیٹھا رہا، ورنہ اتنے وقت زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، اور یہ بھی صرف گوارہ علی کے نام پہ ہے۔ یہ 2 بجے سمجھ لیجئے کہ اتنے وقت میرا بیٹھنا ایک یہ ہے کہ یہ دلارہ علی کا ہے، دوسرا یہ ہے یہ گوارہ علی کا ہے۔ یہی ایک نسبت، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ مضمون کیا ہے، تو اس لیے اہل بیت کی نسبت سے ہی میں نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن یاد رکھیے تاخیر سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کی محبت سو رہی تو پھر بڑی جلدی ہی ختم کر دوں گا۔ اگر جواب دیتے رہیں گے تو یہ میں ضروری کہتا ہوں کہ کروں گا منٹس میں گفتگو، گھنٹوں میں نہیں، منٹس میں گفتگو کروں گا۔ اگر محبت رہی تو 59 منٹ، نہ ہوئی تو 29 منٹ، تو جو بالکل روک گئی تو 19 منٹ تک مکانا۔ اس لیے امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ویسے بھی اہل سنت کو پیکج دینا پڑتا ہے عوام کو، اور پیکج یہ ہوتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کو تو اتنے درخت جنت لگ گئے، ہوں آکو گے تو آج ہی راتی زہرت ہوئے گی، کہ ہوں آکو گے تو ٹکٹ بھی ہونے نکلے گی۔
تو میں پیکج سارا تہاڈے کول موجود ہے، صرف تسی اس پیکج کے اوپر اظہار کرنا ہے سبحان اللہ۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آیت کریمہ کی تلاوت سے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فریدی صاحب تو صحیح ایسے جو بندے کہیں گے کہ انما بھئی ایک بار جو ضروری گل کرنی کر لے بے لیا ہن دوبارہ نہیں اٹھنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے ارادہ فرمایا سونیا تواڈے اہل بیت کو تمام نجاستاں دور فرما اور انہاں نوں پاک کراں گا جویں پاک کرن دا۔ میری گفتگو میرے عقیدے کا اظہار تو کہ کائنات اندر جس بندے نوں بھی جو ملے جدوں ملے اور جتنا بھی ملے دین والا میرا رب دے ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ دین والا اللہ وحدہ لا شریک ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ عزت ملے، وقار ملے، شہرت ملے، ایمان ملے، قرآن ملے، ولیان ولایت ملے، حتیٰ کہ نبیان نبوت بھی دین والا رب ملی میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اسی الحمدللہ اہل سنت والجماعت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل وسیلہ مصطفیٰ نو سب تو زیادہ سی ترجیح دیتے ہیں کہ رب دی بارگاہ چ پہلی فضیلت پہلا مرتبہ میرے نبی دی نسبت کے وسیلہ ہے۔ لیکن بہت سارے سارے دوست ایسے بھی نہیں جو ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں رب دی بارگاہ کسی دی ذات کا وسیلہ نہیں، شان مرتبہ بلند ہوتا ہے، رفت ملتی، مقام ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے، وہ دی وجہ عبادات نے نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد۔ میں بالکل اعلان کرنا کہ انہوں نے یہ حد تک گل درست ہے کہ رب کی بارگاہ سے نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، جہاد بھی وسیلہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی وسیلہ ہے۔ اس حد تک گل درست ہے، مگر یہ بھی ادو وسیلہ ہے جو پہلا وسیلہ مصطفیٰ ہو۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وسیلہ نہ ہوئے تو پھر عبادت بھی وسیلہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان فرمایا جیڑا بندہ حج کر کے آئے، کعبے دی زیارت کرے، کعبے دا طواف کرے، حج کر کے واپس آئے، فرمایا اللہ وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ تو انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج نکلے، مگر کعبے دی زیارت بھی ثواب ہے، کعبے دا طواف بھی ثواب ہے، گناہ معاف ہوندے نہیں، مگر اے گناہ ابو جہل دے تو معاف نہیں ہوئے۔ کعبے دی زیارت تے ابو جہل بھی کرتا ہے، کعبے دا طواف تے ابو لہب بھی کرتا ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ سارے کعبے دی زیارت بھی کرتے سن، کعبے دا طواف بھی کرتے سن، کعبے دا احترام بھی کرتے سن، مگر کعبہ انہاں واسطے وسیلہ نہیں بنیا۔ ایک مکے رہ کے رب دی بارگاہ چ مقام نہیں تو حبش وچ آن والا بلال مقام پا گیا۔ وجہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا شہر پاک نبی دا پاک شہر مدینہ۔ اللہ آج جنہیں ٹکٹاں نکلنیاں نے اللہ کرے انہوں بھی ملے تے اللہ سانو سارے بار بار اپنی بارگاہ تے نبی دی بارگاہ دی حاضری توفیق دے۔ میرے نبی دا شہر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ میرے نبی دے شہر دی مٹی بھی پاک، مگر مدینہ طیبہ چ رہن والا، مسجد نبی چ نماز پڑھنے والا، او دا امام میں نہیں، او دا امام جناب پیر سید غلام رسول شاہ صاحب نہیں، او دا امام جناب کو حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب یا علماء نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء۔ انہیں قرآن کسے قاری کو نہیں سنیا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی زبان تو سنے۔ نمازہ نبی دے پیچھے پڑھتا ہے، مدینہ طیبہ دا رہن والا ہے، داڑھی بھی ہے، دستار بھی ہے، سب کچھ ہونے باوجود رب دی بارگاہ چ مقام نہیں، نام دا عبداللہ بن ابی۔ کوئی مقام رب دی بارگاہ چ نہیں، اے مدینے رہ کے رب دی بارگاہ چ مقام نہیں لے سکیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے مولا کائنات کو بلایا،
فرمایا میرا جبہ لے جاؤ کہ یمن دا علاقہ تے کرن دے جنگل اوتھے میرا غلام ہے جدا نام اویس ہے. فرمایا میرا جبہ لے جاؤ کہ وہ اویس کرنی نو جا کے کہنا سونے نبی نے جبہ بھی عطا فرمایا تے نال نبی نے فرمایا میری امت واسطے دعا کر دے مقام یہ کہ نبی دعا واسطے پہن دے. وہ کرن دے جنگلاں چ رب دی بارگاہ مقبول ہے. اے مدینے رہ کے وجہ جگہ دا فرق نہیں, سجدے دا فرق نہیں, نماز دا فرق نہیں, علاقے دا فرق نہیں. میں ایک ذاتی جی گل تم سنا دینا. میرے نال حافظ آباد میرے نال منڈا کٹھا پڑھتا رہا, میرا دوست بھی بچپن دا ساتھی بھی. میں جو لاہور ایڈمیشن لیا ایف سی کالج تو انہوں میں کہا تو ہی میرے نال چل. کہنا شاہ جی میرے ماپے اجازت نہیں دینی. میں کہا میں آپ پہ گل کروں گا کہ تیار ہوں. دے والد نے بلایا, میں کہ انہوں اجازت دے دے کہ میرے نال اتنے لاہور رہے گا پڑھے گا. کہنا پیر جی تساں پڑھنا انہیں کوئی نہیں پڑھنا. میں کیا جناب بڑا پڑھے گا, لاہور بڑا بڑا شہر ہے, کالجز یونیورسٹیز لائبریریز اور بڑے بڑے علمی ماحول ہوئے گا تو بڑے بڑے اسکالرز ہوں گے تو یہ بڑا پڑھے گا. کہنا جی انہیں نہیں جو پڑھنا تسی لیا جاؤ. ان جی ہویا سال پورا سی اتنے رہا ہاسٹل اندر. میں پاس ہو گیا تو فیل ہو گیا. فیل ہویا نا تو والد میں ملن آیا, کہتا پیر جی تانوں آکھیا سی نا انہیں نہیں جو پڑھنا. میں کیا وجہ کی تم کیویں یقین سی انہیں نہیں پڑھنا. وہ جملے سنا حالے تک مجھے یاد نہیں, اکثر میں سنا بیٹھا. میں کیا تم کیویں پتا سی انہیں نہیں پڑھنا. کہتا شاہ جی جڑے حافظ آباد پہرے وہ لاہور بھی پہرے. جیڑا حافظ آباد پیڑا وہ لاہور بھی پیڑا. مطلب یہ پیڑا پیڑا ہی ہوتا ہے. تو پاویں حافظ آباد ہوئے, پاویں لاہور ہوئے, پاویں کراچی ہوئے, پاویں مکی ہوئے, پاویں مدینی ہوئے, پیڑا پیڑا ہی ہوتا ہے. وہ دیتے کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے مکے دی بڑی فضیلت ہے پر تمہ تربوز نہیں جے بننا. جدی کو سبحان اللہ میرا دل ہے کہ 9 منٹاں دے مقابلے کا 3 بجے میں ویسے ہی مجھے آنا سکیا. عمران صاحب میرے دوست بھی نے پائی بھی میں آنا سکیا کہ اگلی رستے چ علامہ ناصر صاحب نو کہ میں 12 بجے کے بعد انہوں بھی تقریر بھول جاتی. تو میرے جڑی ادھی کو یاد ہے نا وہ باقی ادھی کو یاد کرانی. طریقہ ہے کہ جے تقریر سننی ہے تو آخر سبحان اللہ. جے تھکے بیٹھے ہو تو پورا اندازی کریے تو آخو شاہ جی جزاک اللہ. تو جے بالکل ہی مکے بیٹھے ہو نا چپ پھر بھی نہیں کرنا, پھر بھی آنکھنا پہنا, پھر آخنا شاہ جی انا للہ. ان تینہ جو تسی فیصلہ کرو سبحان اللہ جزاک اللہ کہ انا للہ. میں پڑھ دینا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ رہا. آپ فرماندے نے پہلے آپ فرمانے تم میں کبھی
تے سباں دے پترے کدی مٹے نہیں بن دے سارے مل کے میرے نال آکھو سباں دے پترے کدی مٹے کوئی بندہ چپ کر کے نہ بگے جنہوں نیند آئی ہو لمبے پہ جائے جیڑا جھاگدا میرے نال بولے ہوئے سباں دے پترے کدی مٹے نہیں حالے بھی بندے چنگا بھلا جوان اچھی میرے نال آگے سباں دے پترے کدی مٹے مٹر نہیں بنتے حالت نہیں بدلتی کوئی آپ بھی میٹھا ہاتھ لو تے ہاتھ میٹھا منہ وچ رکھو تے منہ میٹھا مگر جڑا خوب کھا رہا ہوے جتنا مرضی کر پاؤ اودی حالت نہیں بدلتی تا کبھی انس نہیں بندا سب دا پتر کبھی یار نہیں بندا کبھی متر نہیں بندا کبھی دوست نہیں بندا وجہ کی ہے وجہ کی گجراں دے ڈیرے تے آیا پوری پوری مجھ پی جاندا ہے اور ایمانداری دی گل ہے میں گجر دو تھاں تے ویکھ کے سر جڑا محبت کردے یا دادا دی نگری تے یا پیراں دے کول اور میں گجر نو جنہ سلطان ہی خراب کیتا نا 20-50 بندے نا مارے سکون ہی نہیں ہوندا اے گجر کیلے نہیں یا دادا صاحب کیلے سن یا پیراں دے کیتے اور میں پیر نہ ہوندے تے لاہور سارا زندہ ہی کر رہی تھا سب دا پتر کبھی یار نہیں بننا سنی کبھی زبان اللہ نہیں آتا یاری لان نہیں دیندہ دوستی نبھان نہیں دیندہ وہ یاریاں یوں تو لگ رہیاں نے جنہوں زہر کٹیا جاوے مسلمانہ مثالاں دیتیاں نے نماز بڑی شان والی روزہ بڑی شان والا حج بڑا مقام والا جہاد بھی بڑی فضیلت ہے رب دی بارگاہ وسیلہ نے مگر لکھ نمازاں پڑھے لکھ روزے رکھے لکھ حج کرے 1000 بڑی زکاتاں دے مگر انہاں چر نفع نہیں دیندا جنہیں سینے کے اندر میرے نبی دا بغل بھرے آئی ہوئے انہوں نماز نفع نہیں دیندی نماز نفع انہوں دیندی ہے پہلا سینے میں نبی دا پیار رکھنا پڑے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاہتا حق چاہتا زندہ بات سامین زیوکار یاد رکھنا سینے کی بغض رسول ہوگے نا کہ کعبے دے اندر عبادت کرے کہ قبول نہیں کہ پہلا بغض کٹنا پڑے گا پھر نماز پڑھنا پڑے گا جن نبی دی نسبت نبی دا وسیلہ نہیں نا کہ عبادت قبول کوئی نہیں شاہ جی کوئی دلیل میں کیا قرآن سنیاں دی دلیل اللہ دا قرآن میرے رب ذوالجلال نے خاک کے عز و سما نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ذوالجلال نے فرمایا میں نبی دی اہل بیت کو پاک کیتا ہے ساریاں نجاستاں دور کر دیتیاں نے وہ جڑا بندہ میرے نبی دی نسبت دا قائل نہیں نبی دے
وسیلے دا ٹائم نہیں ہوندے نماز روزہ پوچھو مولانا سانو اے تے دسو رب نے اپنے نبی دی اہل بیت کو شاناں دتیاں انہاں دی وجہ طہارت کی ہے انہاں دی نمازاں پوچھو مولوی صاحب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی وجہ طہارت کی ہے رب نے انہوں کیوں عظمتاں تے شاناں تے مقام عطا فرمایا کیا انہاں دی عبادت دی وجہ رب نے فرمایا کہ تساں نمازاں پڑھ لیاں حج کیتے اگرچہ سنیاں دا کیتا میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت دے ایک فردہ ایک سجدہ امت دے سارے سجدے عمل والے انہاں دا ایک عمل امت دے سارے عمل والے مگر انہاں دی پہلی وجہ فضیلت انہاں دی عبادت تے ساجد تے متقی ہونا نہیں انہاں دی پہلی فضیلت قرآن اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت انہاں دی پہلی فضیلت ہے وہ میرے نبی دے گھر والے اہل بیت کا تعلق عبادت نہ نہیں میرے نبی دی ذات نہ نبی دی نسبت نہ نہیں میں قرآن کی مدودی آیا کریمہ پڑھ دوں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمان دیا پہ آپ ہمیں پہلا کلمہ پڑھے ہمیں بعد وچ کلمہ پڑھے ہمیں مہاجر ہوئے ہمیں انصار ہوئے اے میرے رب العالمین حکم کیے فرمایا رضی اللہ میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہوں یا اللہ کیوں راضی ہوئے انہاں دی عبادت دی وجہ تو انہاں دے سجدے تے نمازاں دی وجہ تو یا اللہ انہاں دے جہاد تے قرآن دی تلاوت دی وجہ تو یاد رکھیا میرے نال اللہ دی رضا دا جڑا ہے او دی وجہ انہاں دی عبادتاں نہیں انہاں دی وجہ انہاں دی عبادتاں نہیں انہاں دے سجدے نہیں بلکہ میں پوری ذمہ داری نال گل کرنا ایک نبی علیہ السلام دی او بھی صحابی تھی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ دا نام جنہاں زندگی وچ نماز پڑھی کوئی میں پوری ذمہ داری نال گل کرنا کوئی نماز نہیں پڑھی زندگی وچ کبھی انہاں حج نہیں کیتا کبھی زکات نہیں دی انہوں نے زندگی وچ کبھی جڑا روزہ نہیں رکھا تو یاد رکھا کہ ساری دنیا دے نمازی تے روزے دار پھر بھی وہ نبی دے صحابی تے جتیاں دے برابر کیونکہ یہ مرتبہ عبادت تو نہیں ملتا مصطفیٰ دی صحابیت نہیں حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام جنگی احد شہید ہوئے کلمہ نہیں پڑھیا تو مکے والے حملہ کیتا میرے نبی احد چلے گئے غلاماں نوں لے کے واپس آئے تے بیوی نوں پوچھیا مرد کتنے گئے انہاں نے کہا نبی دے نال یہ بھی پتہ لگا نبی تے مرد ہی نکل گئے انہاں نے کہا سارے عہدے چ اسی ویلے میرے اللہ نے فضل فرمایا کلمہ نبی دا پڑھیا میرے نبی دی محبت غالب آ گئی نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا تے جا کے جنگ میرے نبی دے نام تو شہید ہو گئے حج کرن دا موقع ہی نہیں ملیا عبادت دا موقع ہی نہیں ملیا صرف کلمہ پڑھیا نبی دی زیارت کی تو قربان ہو گیا وہ بھی نبی دا صحابی سارے نمازی ایک پاسے دا شان پھر بھی اچھا ہے کیوں کہ اے جڑی رضا دی سند ہے نا اے نمازی پر روزے دار واسطہ نہیں اتری والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں راضی ہوں انہاں دی عبادت کی وجہ تو نہیں مصطفیٰ دی صحابیت جیڑا میرے نبی دا صحابی ہے دی تیرا تعلق عبادت نال نہیں تیرا تعلق سجدے نال نہیں تیرا تعلق روزے تے نماز نال نہیں تیرا تعلق میرے نبی دے پیار نال ہے تیرا تعلق میرے نبی دی نسبت نال ہے پھر کیوں نہ ایسی یاد ہی کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے مل کے میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار ہونا کوئی بندہ چپ نہ کر کے وہ سارے بابا سے بلندہ کوئی حیاتی کیمرہ میں نہ جگاؤ ایکٹیو ہو گیا جاگ دے سنتے وہ کیمرہ میں ساڑی ویڈیو بناندے آپ سمجھو کہ میری کوئی نہیں تو بناندے وہ جاگ دے ہو سکتے میں بندہ اللہ پر ہی نہ سکتا ہو جڑا رہ سکتے ہاتھ کھڑا کرو
تسی جا گئے مل کے میرے نالا کوئی حیاتی جنہوں نہیں آؤں گا وہ دیکھو بھی کوئی ایکسکیوز نہیں مل کے میرا سنے سے یاد کر کے آکھائی کوئی حیاتی تاما یار ہونا کوئی حیاتی تاما یار ہونا چاہیے گا یار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے گا اللہ جنوں جنوں پیارے اچھی میرے نالا کھولا دے حبیب نال پیار ہونا پیار چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہو اللہ دے حبیب نال محمد کی محبت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اللہ دے حبیب نال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہ دے حبیب نال ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا بس کوئی حیاتی دا مایار ہونا صحابی نے جیوکار میرے نبی دی نسبت میرے نبی دا تعلق میرے نبی دی غلامی میرے نبی دا رشتہ میرے نبی دا وسیلہ سانو تیرا پیزو جلال نے دسیئیے میرے نبی دی اہل بیتوں میں پہلے میرے نبی دی ازواجوں میں پہلے میرے نبی دی اولادوں میں پہلے میرے نبی دی اصحابوں میں پہلے میرے نبی دی جدادوں میں سنی انہوں سلام کر دے کیونکہ کوئی حیاتی یاد رکھنا رب دی عزت کی قسم لوگوں پہ پائیاں نے بنڈیاں وہ کسی نے حیدر قرار کا نام لیا ہے کہ اصحاب سلاسہ نو چھڑے کسی نے اصحاب سلاسہ کا نام لیا ہے کہ اہل بیت نو چھڑے سنیاں نو کبھی دیکھا جے کانی مانڈ کرتے اسی نہ صحابی دینے ہیں